بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، فنحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جست مل جائے ندارم جست ماوائے، تو ہی خود ساز و سانانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن. مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و صابہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل جس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، جس کے سفر کو کرنے بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نبی اللہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، حسن سراپا کوئی نہیں. اور آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو. معراج کا دولہ کوئی نہیں. ایک بار پھر سے سماعت کرا کے دیجیے کہ یہ شان تمہاری ہے آقا. یہ شان کون سی شان ہے جو کسی کو نہیں دی گئی؟ وہ شان. یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو. یہ شان تمہاری ہے آقا کہ تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہیں سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ یہاں ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں
کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک آپ کا ساتھ ہوگا وہاں تک میری بات ہوگی. جہاں آپ نے ساتھ چھوڑا میں اپنی بات ختم کر دوں گا. آپ کے ساتھ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. جتنا آپ ساتھ دیں گے اتنا میں بیان کروں گا. دیں گے نا ساتھ؟ انشاءاللہ. اس دنیا میں جب جب کفر و تاریکی کے بادل منڈلائے، دنیا میں جب کفر و تاریکی نے اپنا سر اٹھایا، جب دنیا کے اندر کفر و تاریکی کا شور برپا ہوا، لوگ حقیقی معبود کو چھوڑ کر، وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی طرف گئے، باطل معبودوں کی طرف گئے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے جو بھٹک گئے ہیں، جو خدا کو بھول گئے ہیں، جو خدا سے محروم ہو گئے ہیں، جنہوں نے غیر معبودوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، تاکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان لوگوں کو جو غیر معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں راہ راست پہ لایا جائے. تاریخ انبیاء کی ورق گردانی کی جائے تو یہ معلوم ہوگا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو انسان کی شکل میں بھیجا، بشر کی شکل میں بھیجا. پھر لوگ کہہ سکتے تھے یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح دکھتا ہے، اس میں کون سی خاصیت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو معجزات سے نوازا، معجزات عطا کیے تاکہ پتہ چل جائے یہ نبی ہماری طرح نہیں. معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ ایسی چیز ہے جو عقل میں نہ آئے، انسانی عقل سے باہر ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا تھا تو سحر ترسم کا دور تھا، ہر طرف جادوگر پھیلے ہوئے تھے، جہاں دیکھو جادوگری کا ماحول تھا. ایسے دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے کلیمی سے نوازا، عصائے کلیمی جو معجزے کی شکل میں تھا اس سے نوازا. اسی طرح جب طب و حکمت کا دور آیا، جب ڈاکٹری کا دور آیا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. کون سا معجزہ دیا گیا؟ وہ معجزہ کہ آپ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ معجزے کے ساتھ بھیجا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا. کیوں؟ ان کا دور ایسا تھا. پھر ہمارے نبی کی جب بات آئی، ہمارا نبی تو سب سے آخری نبی تھا، ہمارا نبی تو سب سے آخر میں بھیجنے جانے والا تھا اور قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا. تو اللہ جانتا تھا کہ ان پر بھی لوگ اعتراض کریں گے، اس لیے دوسروں نبی کو معجزات دیا گیا. تمام انبیاء کرام کو علیحدہ معجزات دیے گئے، لیکن ہمارے آقا کو معجزہ دیا نہیں بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا. ہمارے آقا کو معجزات دی نہیں بلکہ معجزہ بنا کر بھیجا، تاکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات جانتا تھا کہ نئے دور کے فتنے سر اٹھائیں گے، نئے دور کے لوگ آقا پر انگلی اٹھائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بات کا جواب بنا کر ہمارے نبی کو بھیجا. اللہ تعالیٰ یہ بات بھی جانتا تھا 21ویں صدی یا اس کے بعد کا ترقی یافتہ زمانہ ضرور بے ضرور خلاؤں میں پرواز کرے گا، چاند پر کمنڈے ڈالے گا، آسمانوں پر اور اس کے اوپر رہنے کے اقدامات کرے گا. وہاں جا کر رہنے کے لیے جو امکانات کیے جاتے ہیں وہ کرے گا. بلا شبہ آج لوگ گئے بھی ہیں، چاند پہ بھی گئے ہیں تاکہ پتہ چل جائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کچھ لوگ گئے، ایسا خیال نہ پیدا ہو. یہاں انسان گئے، حضور
جانتے تھے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے چاند پر کمندے ڈالیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو کہکشاؤں کے اپنے اندر لیں گے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا گیا کہ ایسے لوگ ہیں جو چاند پر کمندے ڈالیں، جو کہکشاؤں کے اپنے اندر لیں، ان کے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے اور حدیث معراج ان کو اس بات کی گواہی دے کہ آج تم جہاں جانے کے لیے کوششیں کر رہے ہو، جہاں زندگی بسر کرنے کے تم اقدامات کر رہے ہو، کہکشاؤں کو اپنے اندر سمیٹنا چاہتے ہو، آج تم چاند پر رہنے کی کوششیں کر رہے ہو، آج جہاں تم پہنچے نہیں، جس منزل کی تم گرتے رہا ہو، وہاں ہمارے آقا 1450 سال پہلے پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ سبحان اللہ، کیسے پہنچے؟ معراج کی شکل میں گئے۔ سبحان اللہ، کیسے گئے؟ معراج کی شکل میں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ایسا معجزہ ہے نا۔ اب لوگ اسی پہ اعتراض کرتے ہیں، ارے بھائی کیسے ہو سکتا ہے اتنی جلدی جا کے آگے، یہ جلدی آ کے گئے، یہ میں آپ کو آخر میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو معجزہ کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے، بالکل ہو سکتا تھا۔ تو یہ ایسا معجزہ ہے جو ہمارے آقا کو دیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا، کسی کو نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا، مانگنے پر بھی نہیں دیا گیا، نہیں دیا گیا بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات عبادتیں کی، 40 دن روزے رکھے، اس کے بعد کہتے ہیں مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہہ دیا جاتا ہے ربی ارینی، موسیٰ کہتے ہیں ربی ارینی، تو خدا فرماتا ہے لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ 40 دن عبادت کی، 40 رات عبادت کی، اور ہمارے آقا ہر دن روزے سے رہتے ہیں، لیکن آج روزے سے نہیں ہے، آج شب معراج کا دن ہے نا، آج روزے سے نہیں ہے۔ وہ حبیب جو ہر دن ہر رات کھڑے ہوتا ہے عبادت کے لیے، وہ آج عبادت کے لیے نہیں کھڑا ہے، آج سو رہا ہے، آج سو رہا ہے، تاکہ کیوں پتا چل جائے یہ ہمارا محبوب ہے، تاکہ پتا چل جائے یہ ہمارا محبوب ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام 40 رات عبادتیں کی، 40 دن روزے رکھے، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی ربی ارینی ربی ارینی، 9 بار کہا ربی ارینی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی لن ترانی لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ جب موسیٰ کا اصرار بڑھا، جب موسیٰ نے بار بار گزارشیں کی مولا دیکھنا چاہتا ہوں، تو خدا فرماتا ہے اے موسیٰ تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، مجھے دیکھنے سے پہلے تو میری اس مخلوقات کو دیکھ لے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، موسیٰ دیکھتے گئے، کہتے گئے مولا یہ ایسی مخلوق ہے، عجیب الخلقت مخلوق تھی، دیکھ کے کہتے گئے مولا جب میں نے اسے دیکھا ایسا لگ رہا تھا میری جان نکل جائے گی۔ عرض کرتے گئے مولا انی تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، جب میں تیری اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکتا تو میں تجھے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ پھر دوسری بات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا کرتا ہے، ہر چیز دیتا ہے۔ یہاں تو نبی گزارش کر رہے کہ ربی ارینی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کہہ رہا ہے لن ترانی، کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ دینے والا دیکھتا ہے کہ سامنے والا سما پائے گا کہ نہیں، اور ہمارے آقا کے علاوہ کسی کے پیشانی میں وہ آنکھیں دی نہیں جو خدا کو دیکھ سکے۔ تو اعلیٰ حضرت بھی تو کہتے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ جاگ رہے نا آپ لوگ؟ ابھی بیان شروع بھی نہیں ہوا ہے، ابھی بیان شروع بھی نہیں ہوا، تو تمہیدی باتیں ہیں، اب ہم شروع کریں گے۔ پہلے آتے ہیں آیت پر،
کچھ لفظی تشریح سماعت کریں گے پھر آگے بڑھیں گے. قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات. دیکھنا آپ کو غور کرنا ہے ابتدا کیسی ہو رہی ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. شروعات کیسی بھی سبحان الذی. جب خدا نے شروع میں یہ کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں، تو واپس کیوں کہہ رہا ہے سبحان الذی؟ پاک ہے وہ ذات، تاکہ بندے کو پتا چل جائے خدا کی ذات وہ ذات ہے جو اس عجز سے پاک ہے، اس عیب سے پاک ہے کہ تھوڑے وقت میں اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کے بعد ساتوں آسمان لامکا اور اس کی تمام سیر نہ کرا سکے. اس لیے یہاں پر سبحان الذی کہا گیا تاکہ بندہ جان جائے. تاکید پیدا کی گئی ہے، تاکید پیدا کی گئی کہ پاک ہے وہ ذات. آپ کے دل میں خیال نہ آئے کہ خدا ایسا نہیں کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک مولا ہر چیز پر قادر ہے. آگے بڑھے. آگے فرماتا ہے اسریٰ بعبدہ. اسریٰ، یہ اسریٰ کیا ہے؟ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. کیا کرائی؟ سیر. سیر کی کئی قسمیں ہوتی ہے. یہ خدا نے نہیں کہا کہ سفر کرایا یا اپنے بندے کو سفر پہ بلایا، بلکہ کیا سفر سیر کرائی، کروائی نہیں، کرائی. کروائی نہیں کہا بلکہ کرائی کہا. اب یہ سیر سفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ سفر ہوتا ہے جو بھاگم دوڑی میں ہوتا ہے، لوگ جلدی جلدی کرتے ہیں. جیسے تجارت کے لیے جانا ہو تو لوگ آج انسان لیا، فٹاک سے سامان لیا، گیا تجارت کے لیے، واپس آ گیا. سفر کی حالت ہوتی ہے. پھر ایک سفر ہوتا ہے جیسے کہ جنازے میں جانا ہوتا ہے تو پھٹاک سے کپڑے تیار کیے، ادھر ٹوپی بھول گئے، ہوامی میں ہوتا ہے یہ سفر. لیکن جو سفر سیر ہوتا ہے، سفر سیر، سفر سیر وہ ہوامی میں نہیں ہوتا، وہ سکون و اطمینان سے ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں حضور سو رہے تھے، حضور سو رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جانا ہے. ارے پتا تھا تبھی تو سو رہے تھے، تاکہ انہیں معلوم تھا یہ بہت لمبا سفر ہے، جانے کو بہت لمبا سفر ہے، اس لیے تو سو رہے تھے. آج ہم نہیں آتے سفر سے پہلے سوتے ہیں تاکہ سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے تو حضور سو رہے تھے. آج لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا اس لیے سو رہے تھے، ہم کہتے ہیں پتہ تھا اسی لیے سو رہے تھے. تو سیر، سفر سیر، سیر کی کئی قسمیں ہوتی ہے. ایک ہمامی میں ہوتا ہے اور ایک یہ سفر جو سفر سیر ہوتا ہے. لوگ پہلے ہی ہفتے بھر پہلے ہی پلاننگ کرتے ہیں کہ آج ہم یہاں جائیں گے، آج ہم بنگلور جائیں گے، آج ہم کشمیر جائیں گے، آج ہم یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے گھومنے. میں شہروں کے نام لے رہا ہوں، آپ کو عجیب تو نہیں لگ رہا کہ گھومنے کی باتیں ہو رہی ہے؟ خدا نے فرمایا قل سیروا فی الارض، زمین پہ گھومو. گھومنے سے منع نہیں کیا گیا، سیر کرنے سے منع نہیں کیا گیا. منع اس بات سے کیا گیا کہ جا کے وہاں پہ عیاشی مت کرو. باغات میں جاؤ تو اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھ، گرل فرینڈ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے مت جاؤ، بلکہ جاؤ اور وہاں دیکھو کہ پھول کس طرح کھلتے ہیں، پھول کی نزاکت کیسی ہوتی ہے، یہ جا کے دیکھو. تبھی تو کہا جاتا ہے 70,000 سال عبادت کرنے پر وہ ثواب نہیں ملتا جو ایک لمحہ فکر کرنے سے ملتا ہے. سبحان الذی اسریٰ، جس نے بندے نے سیر کرائی. پھر سیر کرائی. اب سیر کرائی، یہاں پر سفر کرایا نہیں بولا، سیر کرایا. اب سیر کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں پہلے سے. اور پھر جب سفر ہوتا ہے تو سفر میں جو لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مشکل سے چنے جاتے ہیں.
آپ جاتے ہوں گے سفر پہ، کہتے ہوں گے آپ فلاں کو مت لو، فلاں کو مت لو، فلاں کو مت لو، کیوں؟ وہ فلاں غصے والا ہے، فلاں کام نہیں کرتا ہے، فلاں کام چور ہے، اس کو مت لو، اس کو مت لو، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کس کو لے ساتھ میں؟ سفر میں جانا ہے، کس کو ساتھ میں لے؟ سفر سیر میں جانا ہے، کس کو ساتھ میں لے؟ تو کہتے ہیں اسے لو جو ہمارا ہم خیال ہو، جو ہماری طرح سوچ رکھتا ہو، راستے میں کھائیں گے پیئیں گے مزے کریں گے اور اس کے ساتھ جائیں گے۔ تبھی خدا فرماتا ہے ہم نے سیر کرائی، یہ نہیں کہا سیر کروائی، مطلب یہ کہ جب ساتوں آسمان مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کے بعد ساتوں آسمان کی سیر کرائی، تو ساتھ میں تو بشکل جبرائیل گئے، لیکن جہاں قدرت سیر کرا رہی ہے ساتھ میں جبرائیل دکھ رہے گئے، لیکن سیر خدا کرا رہا ہے۔ اسرا بعبدی، یہ جو با ہے نا بی، یہ با مصاحبت کے لیے، یعنی ساتھ بتانے کے لیے کہ ساتھ میں کون تھا۔ تو یہاں پر اپنے بندے نے اپنے بندے کو سیر کرایا، یہ بات بیان کی۔ پھر لیلن رات کو، ابھی رات کو جب انسان سفر کرتا ہے تو دن میں کرتا ہے، جب وہ، اور خاص کر سفر سیر جو گھومنے کا سفر ہوتا ہے وہ کب کیا جاتا ہے؟ دن میں کیا جاتا ہے۔ تو سفر سیر دن میں کیوں نہیں، رات میں کیوں؟ اور رات بھی کون سی؟ 27ویں رات کا انتخاب کیا گیا، 27ویں شب رجب المرجب کی، جو آج رات ہے، اس شب کا انتخاب کیا گیا جس میں چاند نہیں دکھتا، اسے ہم کہتے ہیں اماوس کی رات ہے، اماوس کی رات کہتے ہیں جس میں چاند نظر نہیں آتا۔ تو ایسی رات کا انتخاب کیوں؟ نہ چاند کی چاندنی ہے نہ سورج کی روشنی ہے، ایسی رات کا انتخاب کیوں؟ مولا بتانا، مولا بتا ایسی رات کا انتخاب کیوں؟ تو فرماتا ہے تاکہ پتا چل جائے میرا محبوب ہے وہ نہ چاند کی چاندنی کا نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے، بلکہ چاند اور سورج بلکہ تمام رہنائیاں تمام روشنیاں میرے محبوب کی محتاج ہے۔ یہ بتانا مقصد تھا۔ لیلن رات میں کرائی، تو کیوں؟ تاکہ پتا چل جائے کہ یہ تمام چیزیں حضور کی محتاج ہے۔ مسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ شروع کرتے ہیں سفر معراج۔ ہوا یوں، آپ تبلیغ فرما رہے تھے، آج کے دن تبلیغ فرما رہے تھے، اتفاق سے کوئی ہلکا بگوش اسلام نہ ہوا، اس دن کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، اس دن آپ پر کسی نے ایمان نہیں لایا، آپ اداس ہو گئے، آپ کا دل مزمحل ہو گیا، آپ بے چین ہو گئے، تشریف لایا گھر پہ، اپنے گھر پہ نہیں آئے، ام ہانی کے گھر آئے، ام ہانی کو چچا زاد بہن کے ان کے گھر آئے، اور بستر استراحت پر جلوہ گر ہو گئے، حضور سو گئے۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اداس ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مزمحل ہو، حضور بے چین ہو اور خدا کچھ نہ کر رہا ہو؟ یہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ مجھے آپ بتائیے، جب آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، جب آپ بے چین ہوتے ہیں، جب آپ کا دل مزمحل ہوتا ہے، جب آپ کو سکون نہیں ملتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گھومنے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ کوئی تجارت سے تھک جاتا ہے، بہت تجارت کی، تھک گئے، پریشانی ہو رہی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، تھوڑا گھومنے نکلتے ہیں۔ کوئی جاتا ہے تو چاند کی چاندنی کو دیکھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، تاروں کی چمک کو دیکھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، راتوں میں بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے، اس کی جو نئی نئی کرنیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ کے سکون پاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان دیکھ کے سکون پاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کے سکون پاتی ہے۔ تو بھلا سوچئے، جب یہ تمام چیزیں حضور کو دیکھ کے سکون پاتی ہے، جب حضور اداس ہوئے تو حضور کس کو دیکھے، حضور کو کیسے سکون ملے گا؟ جب انسان اداس ہوتا ہے، چاند کی چاندنی دیکھتا ہے، چاند کی چاندنی تو حضور کو دیکھ کے اطمینان ملتا ہے، چاند کی چاندنی کو حضور کو دیکھ کے اطمینان ملتا ہے، سورج کی جو نئی نئی کرنیں ہوتی ہے اسے حضور کو دیکھ کے اطمینان ملتا ہے۔ جب حضور اداس ہوئے، جب حضور مطمئن ہوئے، جب حضور کا دل بے چین ہوا تو خدا
خدا فرماتا ہے لوگ چاند کی چاندنی دیکھتے گئے، چاند کی چاندنی تجھے دیکھ کے سکون پاتی ہے، اب تو اداس ہوا ہے، اب تیرا دل مطمئن ہوا ہے، تو آ مجھے دیکھ لے، سبحان اللہ، تو آ مجھے دیکھ لے۔ حضرت جبریل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ، ان سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دیدار کا مشتاق ہے۔ اب دیدار کا مشتاق، یہاں ایک بات اور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نزہۃ المجالس میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، انا کلیم و محمد حبیبک، انا کلیمک و محمد حبیبک، فما الفرق بین الکلیم والحبیب۔ کیا عرض کیا؟ اے میرے پروردگار، میں تیرا کلیم ہوں، محمد تیرے حبیب ہیں، کلیم میں حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے الکلیم یاتی علی طور سینا ثم ینادی، کلیم وہ ہے جو خود طور پر آئے اور مولا سے عرض کرے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں کہہ دوں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اور الحبیب ینام علی فراشی، حبیب ہو گئے جو اپنے بستر پر سو رہا ہو اور میری طرف سے مثال کے تقاضے ہو رہے ہو، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں کہہ دیا، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے۔ جب یہ کہا گیا الکلیم یا الحبیب ینام علی فراشی، حبیب بستر استراحت پہ آرام فرما رہا ہو، تو میری طرف سے مثال کے تقاضے ہو رہے ہو، اور جبرائیل عرض کرے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ ان اللہ اشتاق، یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، خدا تجھے دکھانا چاہتا ہے اپنے آپ کو اور تجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہوتا ہے الکلیم یعمل برضا مولاہ، کلیم وہ جو مولا کی رضا پر رضا مند ہو، مولا کی رضا اس کے لیے ماننا ضروری ہو، کلیم وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور الحبیب یعمل مولاہ برضائی، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے وہ مولا کی رضا ہوتی ہے، جو حبیب چاہتا ہے وہ مولا کی رضا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر استراحت پر ہیں، حضرت جبرائیل سے کہا گیا جبرائیل جنت کو سوار دو، براقوں کو سوار دو، براق اور فرشتوں کو کہہ دو کہ سب بسب کھڑے ہو جائیں، میرا محبوب آنے والا ہے، اس کے سلامی دینا ہے، سب بسب کھڑے ہو جاؤ، جنت کی حوروں کو کہہ دو کہ سج جائے سور جائے، اور عرش سے کہہ دو کہ قدم ناز مصطفیٰ چومنے کے لیے تیار ہو جائے، اور تم 70,000 فرشتے لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری دیدار کا مشتاق ہے، تم جاؤ۔ جبرائیل جاتے ہیں، کون جا رہا ہے؟ جبرائیل جا رہا ہے، کہاں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، ہم کہتے ہیں او ملا جی اگر نبی تمہاری طرح ہوتے تو جس دن تمہارے یہاں ایک فرشتہ آتا ہے تمہارے یہاں رونا دھونا مچ جاتا ہے، کیونکہ فرشتہ آیا تھا، لوگ رونے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ نبی کا گھرانہ ہے، 70,000 صبح آتے گئے، 70,000 شام کو آتے گئے، وہ بھی جبرائیل جیسے آتے گئے، وہ بھی بغیر اجازت نہیں آتے، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔
जिब्राइल आए, दरवाजे से नहीं आए, छत खोली, अंदर आए। क्या देखते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी बिस्तर इस्तराहत पर ज़ाहिरी तौर पर सो रहे हैं। क्या देखते हैं? हुजूर सो रहे हैं, कश्मकश में पड़ जाते हैं, क्या करूं? हुजूर सो रहे हैं, उठाऊं तो कैसे उठाऊं, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, कहीं मुझसे गुस्ताखी ना हो जाए। अर्ज करते हैं, जाते हैं वापस खुदा की बारगाह में जाते हैं। मौला तूने तो कहा कि हुजूर को लेकर आओ, हुजूर की मुश्ताक, हुजूर को कह दो कि अल्लाह ताला तुम्हारी दीदार का मुश्ताक है, लेकिन यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रही है, क्या करूं, कैसे उठाऊं, कैसे बेदार करूं? अल्लाह अल्लाह, जिब्राइल आते हैं वापस आते हैं। खुदा फरमाता है, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के तलबों को चूम लेना, हुजूर बेदार हो जाएंगे। हुजूर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, अल्लाहु अकबर, हुजूर सो रहे हैं। यहाँ एक और बात, हुजूर सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं? चादर पूरी तान के सो रहे हैं, सर से लेकर पैर तक पूरा हिस्सा चादर से छुपा हुआ है, ताकि जो महबूब है उसे मालूम हो जाए और जो हबीब है उसे भी पता चल जाए कि महबूब चादर तान के सो रहा है, ताकि हबीब का मुश्ताक और बढ़े और इश्तियाक बढ़े। अरे ओ महबूब, पर्दा तो हटा, चेहरे की ज़ियारत तो करा दे। ऐसा अंदाज सोने का अपनाया। जिब्राइल आए और कदम मादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चूमा। किसने? मलाइका के सरदार ने, जो तमाम मलाइका का सरदार है, आए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को चूमा। क्या बताना मकसद था? मकसद क्या था? मकसद ये बताना था, जिब्राइल मलाइका का सरदार है, मलाइका में सबसे अफजल है, लेकिन उसकी हद, उसकी औकात, उसका जो मर्तबा है वो मेरे मुस्तफा के कदम तक है। जहाँ जिब्राइल की इंतहा है वहाँ मेरे मुस्तफा की इब्तिदा है। बताना मकसद ये था। तब कहा गया, जा जिब्राइल मेरे मुस्तफा के कदम को चूम ले, ये बताना मकसद था। आए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को चूमा। हुजूर बेदार हुए। कहा, जिब्राइल कैसे आना हुआ, कैसे आए हो? कर्ज करते हैं, इन्नल्लाह अश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दीदार का मुश्ताक है, अल्लाह ताला आपको देखना चाहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला आपको देखना चाहता है। यहाँ पर देखिए, बड़ा कौन है? खुदा है। और किससे कह रहा है? महबूब से कर रहा है। अभी अपने नबी की शान देखो, अपने नबी की शान देखो। किसी नबी को नहीं कहा गया, हमारे आका को कहा जा रहा है। हमारे आका कौन है? हमारे आका ऐसे हबीब हैं, ऐसा महबूब है, ऐसा कोई महबूब नहीं। हमारे आका से कहा जा रहा है, ऐ महबूब आओ, मैं तुम्हारी दीदार का मुश्ताक हूँ, तुम्हें अपने आप को दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें मैं देखना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुस्न फरमाते हैं और एक इमामा ज़ेबतन फरमाते हैं। और इमामा की तारीफ, वो इमामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 50 साल कब्ल फरिश्तों ने बनाया था। किसी का इमामा कोई मजदूर बनाता है, किसी का इमामा कोई टेलर बनाता है, किसी का उसकी माँ बनाती है, लेकिन कुर्बान जाइए हमारे नबी पर, कुर्बान जाइए हमारे नबी पर। हमारे नबी का इमामा फरिश्ते तैयार कर रहे हैं, वो भी 50,000 साल पहले कर रहे हैं, क्योंकि मालूम था एक दिन ऐसा आएगा जब हम हबीब को बुलाएंगे। लोग कहते हैं ना, हमी में मिराज हो गई, नहीं, ये दलील है, 50 साल पहले ही तैयार करा लिया गया था। हजरत आदम से पहले 50 साल पहले तैयार करा लिया गया, क्योंकि पता था कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जाएंगे, हुजूर को लाएंगे, ये पता था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो इमामा दिया गया और कहा गया ज़ेबतन फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो ज़ेबतन फरमाते हैं। और यहाँ पर मेराज की इब्तिदा हो रही है, मेराज की इब्तिदा हो रही है। और मेराज किसने बयान की? सुबहानल्लज़ी असरा, किसी का सफरनामा, ये सफर तो है, ये सैर है, लेकिन कौन सा सफर ही है, सैर है लेकिन सफर है। किसी का सफरनामा कोई बयान करता है, किसी का सफरनामा कोई शागिर्द बयान करता है, किसी का सफरनामा कोई मुरीद बयान करता है, किसी का सफरनामा
مرتبہ کوئی چاہنے والا بیان کرتا ہے، لیکن میرے نبی کی شان دیکھو، میرے نبی کا سفر نامہ صدیق عمر عثمان و علی نہیں بلکہ خدا خود بیان کر رہا ہے، ان کا جانا بیان کر رہا ہے، ان کا آنا بیان کر رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامہ زیبتاً فرماتے ہیں، اپنے سر پہ سجاتے ہیں، اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگلی رکھی، سینہ چاک ہوا، آپ کے دل کو نکالا گیا، آپ کے دل کو دھویا گیا، واپس وہاں رکھ دیا گیا۔ یہ چوتھی مرتبہ شق صدر ہوا تھا، چوتھی اور آخری مرتبہ۔ اس کے بعد اور یہ نشان ابھی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن پہ تھے جب تک آپ ظاہری طور پر تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل لیے اور اس کے بعد امامت اپنے سر پہ سجایا اور نکلے۔ اب نکلے خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ایک وادی ایسی آتی جہاں کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں، کثرت سے کھجوروں کے درخت ہوتے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہاں اتریے اور 2 رکعت نفل عطا کیجئے، 2 رکعت نفل یہاں ادا کیجئے۔ یہ مدینہ منورہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آنے والے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک مقام آتا ہے، حضرت جبریل پھر عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہاں بھی 2 رکعت اتریے، 2 رکعت نفل عطا کیجئے۔ یہ وادی ایمن ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا گیا ہے، یہاں 2 رکعت پڑھیے۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک مقام آتا ہے، جبریل عرض کرتے ہیں اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں بھی 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، یہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، 2 رکعت یہاں بھی ادا کی، پھر آگے بڑھے۔ اب یہاں پر سب کی توجہ، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں یہ، لیکن نئی چیز آپ سنیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک طرف سے آواز آئی اے محمد ادھر دیکھو، اے محمد ادھر دیکھو۔ ایک طرف سے آواز آئی، یہاں پہ کہا اے محمد ادھر دیکھو، حضور نے نہیں دیکھا، آگے بڑھے۔ دوسری طرف سے آواز آئی اے محمد یہاں میری طرف دیکھو، حضور نے نہیں دیکھا، آگے بڑھے۔ پھر آگے گئے، پھر ایک آواز آئی اے محمد میری طرف دیکھو، حضور نے نہیں دیکھا، آگے گئے، پھر آگے گئے۔ پھر ایک آواز آئی جو بھونی شکل میں تھی، بن سور کے آئی تھی، وہ کہتی ہے محمد میری طرف دیکھو، میری طرف متوجہ ہو۔ حضور پھر متوجہ نہیں ہوتے، چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ایک چیز ایک حسین صورت میں ایک چیز آتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لپٹ جاتی ہے اور آپ کے جسم میں گم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارا واقعہ ہوا، آپ بیت المقدس پہنچے، آ گئے بیت المقدس، آ گئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس پر پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق پر سوار ہوئے، یہ واقعہ جب حضور براق پر سوار ہونے لگے، تو جب آپ سوار ہونے لگے تو براق نے شوخی کی۔ اب براق کی شکل کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں براق کی جو شکل تھی وہ انسانوں کی طرح تھی، اس کے 3 پیر الگ قسم کے تھے اور 1 پیر الگ قسم کا تھا، حضور فرما رہے ہیں۔ اور جب میں اس پہ سوار ہونے لگا تو براق نے شوخی کی، جبرائیل نے کہا اے براق تجھے پتا نہیں تیرے پیٹھ پہ کون ہے؟ براق کہتا ہے پتا ہے۔ ارے پتا ہے تبھی تو رو رہا تھا جنت میں، پتا ہے تبھی تو جنت میں رو رہا تھا کہ 70,000 براق ہیں، اس میں سے کس کو لے جائیں گے، کسے لے جائیں گے؟ حضور میں تو ایسا کہا جو حضور میرے پہ تشریف رکھیں۔ رو رہا تھا، جبریل علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ میری نصیب، تو براق بھی کہتا ہے میری نصیب کہاں اتنی اچھی کہ حضور میرے پہ تشریف رکھے۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام اسی براق کو لے کر آتے ہیں کہ تو ہی چل۔ اس سے یہ بات پتا چلی جو بارگاہ نبی میں روتا ہے اسی کو بلایا جاتا ہے، جو بارگاہ نبی میں روتا ہے اسی کو اپنے گھر کا بھکاری بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں براق نے شوخی کی۔ جبرائیل نے کہا اے براق کیا کر رہا ہے تو تجھے معلوم نہیں یہ کون ہے؟ بولتا ہے، براق بھی کہتا ہے پتا ہے یہ سید رسول ہے، اسے معلوم تھا، براق کو معلوم تھا میری پیٹھ پر جو بیٹھا ہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، لیکن شوخی کی کیوں کی؟
کیونکہ براق رونے بھی لگا کہ ہاں اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تو آپ میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں، آج آپ میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں، لیکن کل بروز قیامت آپ کی سواری کوئی اور بنے، یہ مجھے منظور نہیں۔ تو حضور فرماتے گئے اے براق بتا تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے؟ کیونکہ آج کی رات تو مانگنے کی رات ہے، جو مانگے گا اسے دیا جائے گا، جو مانگے گا وہ دیا جائے گا۔ آج کی رات مانگنے کی رات ہے۔ براق بھی کہتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری خواہش یہ ہے کہ آج آپ میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں، کل بروز قیامت جب آپ خدا سے ملنے جائیں گے تب بھی آپ کی سواری میں بنوں۔ یہ براق کی خواہش۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تیری بھی خواہش قبول کر لی، کیونکہ دینے کی رات ہے، سب کو دیا جائے گا۔ اب یہ ہوا معاملہ، اب حضور رونے لگے۔ اب تک براق رو رہا تھا، براق کی خواہش پوری بھی، اب حضور رونے لگے۔ جبریل نے عرض کی اے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور آج کی رات تو آپ کو دولہا بنایا گیا ہے، آج کی رات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، آج آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میری سواری کے لیے یہ براق رہے گا، لیکن کل بروز حشر میری امت کہاں جائے گی؟ امت کا خیال۔ کتنا پیار کرتے ہیں اپنی امت سے حضور، کتنا پیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہاں جائے گی میری امت؟ تو جبرائیل اوپر دیکھتے ہیں، مولا اب کیا کروں، مولا اب کیا کروں، حضور رو رہے ہیں۔ مولا فرماتا ہے کہہ دو حضور سے آج تمہاری سواری براق ہوگی، اور تمہاری امت جو بکرے ذبح کرے گی قربانی میں وہ تمہاری سواری، وہ سواری ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی میں موٹے تگڑے بکرے ذبح کیا کرو، موٹے جانور ذبح کیا کرو، کیونکہ کل قیامت میں وہ تمہاری سواری بنے گی۔ یہ معاملہ ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس پہنچے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پتھر میں نوک کیا، وہاں پہ براق کو باندھا۔ اب جو معاملہ ہوا تھا بیچ میں، کچھ لوگوں نے آواز دی تھی، یاد ہے نا؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ بیدار ہیں سب؟ تو کچھ لوگوں نے آواز دی بیچ میں، جبرائیل کون تھے وہ لوگ؟ حضور فرماتے کون تھے وہ لوگ؟ ایسا نہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، امت کو بتانا تھا اس لیے پوچھ رہے تھے۔ کہاں کون تھے وہ لوگ؟ جبرائیل عرض کرتے گئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پہلا شخص تھا جس نے آپ کو آواز دی وہ یہودیوں کا مبلغ تھا۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت یہودی بن جاتی۔ جو دوسرے نے آپ کو آواز دی وہ نصرانیوں کا مبلغ تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت نصرانی ہو جاتی۔ جو تیسرے نے آواز دیا وہ مجوسی تھا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی پوری امت مجوسیت والی بن جاتی۔ اور جو چوتھی تھی، جو بڑھیا تھی، جو بن سور کے آئی تھی، وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار بن جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کتنے ہی دنیا میں مگن ہو، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے، امت محمدیہ کی بات ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو دین کی طرف آتے ہیں، کیونکہ وہ چیز بتائی گئی تھی، کیونکہ دیندار تھے۔ اور حضور نے فرمایا جب وہ جو آیا وہ سامنے سے، وہ کون تھا جو سامنے سے آیا، گلے لگا، میرے جسم میں گم ہو گیا، وہ کون تھا؟ جبریل فرماتے ہیں وہ آپ کا پیارا دین تھا جو آ کے آپ کے گلے میں لگ گیا۔ اس کا مطلب آپ کی پوری امت دیندار ہوگی، دین والی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں پہ حضور نے درس دیا کہ اگر آپ کو پیچھے سے کوئی آواز دے آپ اس کی طرف متوجہ مت ہو، بلکہ جو سامنے سے آئے گلے لگائے اسی سے متوجہ ہوا کرو، اسی سے دوستی کیا کرو۔ جو پیچھے بھوکتے رہیں گے ہمیں مطلب نہیں، ہم آگے والوں کو دیکھیں گے بس۔ حضور نے درس دیا یہاں پر۔ اب کیا؟ اب گھس رہے ہیں بیت المقدس میں،
اندر گئے. 1,00,000 کم و بیش 24,000 1,24,000 چمکتے دمکتے نبیوں کے چہرے دیکھے. حضور اندر گئے, آدم کھڑے ہوئے, شیس کھڑے ہوئے, حضرت ہود کھڑے ہوئے, صالح کھڑے ہوئے, نوح کھڑے ہوئے, ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے, حضرت یوسف کھڑے ہوئے, حضرت یعقوب کھڑے ہوئے, حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے, سلیمان کھڑے ہوئے, شعیب کھڑے ہوئے, حضرت لوط کھڑے ہوئے, حد تک کہ تمام انبیاء کرام حضور کے لیے کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں. یہاں دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت کے لیے ہیں. آپ کا انتظار ہو رہا تھا کہ حضور کب آئے, ہم امامت کے لیے جائیں, حضور کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آدم بھی کھڑے ہو گئے, شیس بھی کھڑے ہو گئے, تمام انبیاء کھڑے ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت کے لیے بیٹھتے ہیں. حضرت جبریل اذان کہتے ہیں. حضرت جبریل اذان کے دیکھیے نا, جبریل کیا کیا بن رہے ہیں, کیا کیا بن رہے ہیں. پہلے تو حضور کا قدم چھوما, پھر حضور کے براق کی لگام پکڑی. یہ لگام کون پکڑتا ہے, لگام کون پکڑتا ہے, خادم پکڑتا ہے. یہاں بتا دیا کہ جبریل خادم ہے ہمارے آقا کا. پھر یہاں مؤذن بھی بنے, حضرت جبریل مؤذن بھی بنے. یہاں پہ 2 رکعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ابتدا میں تمام انبیاء کرام نے ادا کی. اس کے بعد 2 رکعت ادا ہوئی. اب آدم کھڑے ہوئے. یہاں تمام نبیوں نے بیان دیا. کیا کیا, تمام نبیوں نے بیان دیا. آدم کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مٹی سے بنایا, اس کے بعد میرے آنگ میں میرے جسم کے اندر روح پھونکی, اس کے بعد تمام فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا, فلا 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 بہت واقعات ہوئے. اس کے بعد حضرت شیس کھڑے ہوئے, انہوں نے خطبہ پڑھا, انہوں نے اپنی بات کہی, وہ بیٹھے. حضرت ہود کھڑے ہوئے, انہوں نے بات کہی, وہ بیٹھے. صالح کھڑے ہوئے, انہوں نے بات کہی, وہ بیٹھے. حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے, وہ کہیں کہ مجھے خلیل اللہ بنایا ہے, وہ بیٹھے. حضرت داؤد کھڑے ہوئے, وہ بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معجزہ عطا کیا, میں لوہے کو پگھلا سکتا ہوں, وہ بیٹھ گئے. یہ تمام انبیاء کرام کھڑے ہوتے گئے, بیٹھتے گئے. باری آتی گئی, آتی گئی, آتی گئی, باری آتی گئی. ہمارے آقا کون تھے, ہمارے آقا مجلس کے صدر تھے, ہمارے آقا مجلس کے صدر بیٹھے تھے. تمام انبیاء باری باری بول لگے گئے, مجھے یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا. ہمارے آقا سب کو سن لگے گئے. اب یہاں ایک بات اور, تمام جو نبی تھی, جو نبی کرام, جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے تقریر فرمائی, کس زبان میں کہی, کس زبان میں کہی, جو جس قوم کا تھا اس قوم کی زبان بول رہا تھا. کوئی عبرانی بول رہا تھا, کوئی سریانی بول رہا تھا, کوئی یمنی بول رہا تھا, کوئی شامی بول رہا تھا, کوئی مصری بول رہا تھا. ہمارے آقا سب کو سن رہے تھے اور سب کو سمجھ بھی رہے تھے. ہمارے آقا تھے. سب کی باری آئی, آدم نے بیان کیا, موسیٰ, عیسیٰ سب نے بیان کیا. اب باری کس کی, صدر مجلس کی باری آئی. کس کی, صدر مجلس کی باری آئی, ہمارے آقا کی باری آئی. ہمارے آقا کھڑے ہوئے, خطبہ پڑھا. تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے وہ معجزہ عطا کیا, معجزہ معراج عطا کیا جو کسی نبی کو نہیں دیا. کس کے سامنے, تمام انبیاء سامنے بیٹھے گئے, سامنے عرض کر رہے گئے, وہ معجزہ جو کسی کو نہیں دیا مجھے دیا. سب نے کہا صدق یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ, آپ نے سچ کہا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور باتیں کہیں, اور باتیں کہیں. اب بات امت کی آئی, یہاں بھی امت کو نہیں چھوڑا. کیا فرماتے, میری امت, جو میری امت ہے اس کو, امت کو تمام امتوں میں سب سے افضل بنایا گیا ہے. اور کل بروز قیامت جب میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے, کل میری امت بروز حشر میں سب سے پہلے اٹھائی جائے گی. اور کیا, اور میری امت کا حساب کسی کے سامنے نہیں لیا جائے گا. میری امت کا حساب الگ سے
لیا جائے گا. کیا مطلب وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے, امت محمدیہ کو وی آئی پی کوٹا دیا جا رہا ہے. آپ کی امت کا حساب الگ سے لیا جائے گا, حضور کی امت کا حساب الگ سے لیا جائے گا. وی آئی پی کوٹا دیا گیا. ہم شراب کے اڈے چلائے, ہم جوئے کھیلے, ہم شراب پیے, ہم زنا کرے, ہم جھوٹ ہم بولے, حسد ہم کرے, جھوٹ ہم بولے, نیکیوں سے دور ہم ہٹے, نماز ترک ہم کرے, حضور کو ایزا دینے والی ہر چیز ہم کرے. اس کے بعد یہ مرتبہ کہ تمہیں سب سے الگ حساب کے لیے لے جایا جائے گا. وی آئی پی کوٹا دیا گیا. کیا بتانا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا تمہیں نہیں دیکھ رہے گئے, امت کو نہیں بلکہ امت والے کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیز تھی سامنے, امت والے کو دیکھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کل بروز حشر میری امت کی 80 صفحے ہوں گی, کل 120 صفحے ہوں گی, جس میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گی, 40 صفحے کسی اور نبی کی ہوں گی. کوئی نبی 2 کو لے کر آئے گا, کوئی 5 کو لے کر آئے گا, کوئی 10 کو لے کر آئے گا, لیکن میرے آقا پوری امت کو لے کر آئے گا, پوری امت ساتھ میں آئے گی. پھر جب پوری امت ساتھ میں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے امت کی شفاعت بھی آپ فرمائیں گے. اور حضور فرماتے ہیں جب پوری امت ساتھ میں آئے گی تو میں اسے دیکھ کر خوش ہوں گا, فخر کروں گا کہ میری امت 80 صفوں میں ہے, دوسرے انبیاء کی امتیں 40 صفوں میں ہے. اس سے یہ بتانا مقصد تھا کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے. اس لیے جوانوں اپنی امت کو بڑھاؤ, حضور کی امت کو بڑھاؤ. جتنا بڑھاؤ گے اتنا حضور خوش ہوں گے. یہ جو لعنت پھیلی ہوئی ہے, ہم تو ہمارے تو اس کو ختم کرو, امت بڑھاؤ اور بچے پیدا کرو, سب امت محمدیہ میں داخل کرتے رہو, کیونکہ حضور خوش ہوتے ہیں جب امت بڑھتی ہے. اب یہاں سفر ختم. جو سفر مراد یہ جو سورہ اسرا میں آیا تھا مسجد اقصی تک, اس کے آگے کا سفر سورہ نجم میں بیان کیا گیا. کہاں گئے. یہاں آپ نے خطبہ دیا, ختم ہوا, اب آپ آگے نکلے, یہاں سے بڑھے. کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی تک تو 70,000 فرشتے آپ پر درود و سلام بھیج رہے تھے, اور ابھی تمام انبیاء آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. تمام انبیاء بھیج رہے ہیں. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے. کیا فرماتے؟ حضور فرماتے ہیں میرے سامنے ایک سیڑھی رکھ دی گئی جو زمین و آسمان تک تھی. ایسی سیڑھی جس کا ایک پایا زبرجد کا تھا, ایک داؤد کا تھا, وہ ایسی سیڑھی یہاں پہ رکھ دی گئی. اللہ اکبر, اتنی لمبی سیڑھی ہے جو زمین و آسمان کا فاصلہ ہے, 500 سال کا فاصلہ ہے. اتنا لمبا سفر کرنا ہے. آخر حضور فرماتے ہیں اتنا لمبا سفر تھا, اتنی لمبی سیڑھی تھی, 500 سال کا سفر تھا, جانا تھا. کیسے؟ آپ نے فرمایا جو سیڑھی رکھی گئی ہم پلک جھپکتے اوپر پہنچ گئے, پلک جھپکتے اوپر پہنچ گئے. اب کیا ہوا؟ اب یہاں دیکھیے, غور کیجیے. پہلا آسمان آیا, دروازہ آیا, کھٹکھٹایا گیا, آواز آئی, کون؟ یہ کون؟ بہت مانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ جبریل فرماتے ہیں جبرائیل ہوں. ابھی دروازہ نہیں کھولا. پھر پوچھا ساتھ میں کون ہے؟ تو کہا ہاں رسول ہے. پھر کہا ابھی بھی نہیں کھلا. پھر پوچھا گیا آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں بلائے گئے ہیں. دروازہ کھل گیا. کیا بتانا مقصد تھا؟ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ آسمان میں ایک دروازہ نہیں ہے, آسمان میں کئی دروازے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ حضور کو ہم معراج پر بلائیں گے تو ان کے لیے خاص دروازہ رکھیں گے جہاں سے ہمارے نبی کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. اس لیے
لیے جب دستک دی تو آواز آئی کون؟ پھر پوچھا گیا محمد ہے؟ بولا گیا ہاں، تب دروازہ کھلا گیا۔ بتانا یہ تھا کہ حضور کے لیے دروازہ رکھا گیا ہے، حضور کے لیے۔ باپ کہیں گے جبرائیل بھی تو آئے اس میں سے، کہیں گے نا جبرائیل بھی تو آئے، یہ بھی سمجھا دو۔ ایک ہوتا ہے اصل مہمان، ایک ہوتا ہے اصل، اور ایک ہوتا ہے طفیلی مہمان۔ کیا طفیلی؟ اور ہلکا کروں اور آسان کروں؟ آپ دیکھتے ہیں شادی میں جاتے ہیں، شادی میں اسٹیج لگتا ہے، اسٹیج پہ بیٹھتا کون ہے؟ اسٹیج لگایا کس کے لیے جاتا ہے؟ دولہے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور ساتھ میں صرف دولہا بیٹھتا ہے وہاں پر؟ صرف دولہا بیٹھتا ہے؟ نہیں نا، اس کے یار بھی بیٹھتے ہیں نا، اور پھر اسے ہٹاتے بھی نہیں ہے، بھائی ہٹ، نہیں ہٹے گا، دولہے کا دوست ہے، دولہے کا دوست ہے، نہیں ہٹاتے اسے۔ کیوں؟ دولہے کا دوست ہے۔ پتہ یہ چلا جو اسٹیج لگا تھا دولہے کے لیے تھا، لیکن یہاں دوست کو دولہے سے نسبت ہوئی، اس لیے یہاں پر دولہے سے نسبت ہونے کی وجہ سے دوست کو بھی وہ مقام دیا کہ تو اوپر رہے۔ اسی طرح جب پہلے آسمان پر حضور گزرے تو پتا چلا کہ ساتھ میں جبرائیل بھی ہے، اچھا تو بھی آ جا، چل۔ یہ بتانا مقصد تھا۔ اب پہلے آسمان پہ گھسے، اندر تشریف لے گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوا، معراج مبارک کی، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کی گئی آپ کو۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ دو نہریں ہیں، دو نہریں ہیں پہلے آسمان پر، ایک دریائے نیل، دوسرا نہر فرات۔ آج دنیا پریشان ہے کہ دریائے نیل میں پانی آتا کہاں سے ہے؟ حضور نے معراج پہ جا کے بتا دیا کہ پہلے آسمان سے اس کا تعلق ہے۔ پھر حضور آگے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک اور دریا ہے، ایک اور دریا بہ رہا ہے، اس کی شکل الگ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل سے، پوچھتے ہیں اے جبریل یہ بتا یہ کون سا دریا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ صاحب ہے، یہ کوثر ہے، یہ دریا ہے کوثر ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے وقف کر دیا، آپ کو اس کا مالک بنا دیا۔ کل بروز حشر آپ کی اسی سے پانی پی کر قیامت تک سیراب ہوتی رہے گی۔ یہ تھا کوثر۔ اب آگے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عجیب الخلقت فرشتے ہیں، گھوڑے پہ تیار ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہیں، ایسے فرشتے موجود ہیں وہاں پر۔ حضور پوچھتے ہیں جبریل یہ کیا ہے، یہ کیا مسئلہ، یہ کون سے فرشتے ہیں؟ جبریل پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ایسے فرشتے ہیں، ان کو ایسے کام کے لیے رکھا گیا ہے جب آپ کی امت پریشان ہوتی ہے، جب آپ کی امت مصیبت میں آتی ہے، جب آپ کی امت پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، جب آپ کی امت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، اس وقت یہ فرشتے آپ کی امت کی مدد کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ہماری امت کا، اپنی حضور کی امت کا کتنا خیال رکھا گیا ہے؟ کسی امت کا اتنا خیال نہیں جتنا ہماری امت کا رکھا گیا۔ کیوں؟ حضور سے نسبت ہوئی اس لیے۔ اس کے بعد حضور آگے بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے پہ جاتے ہیں حضرت یوسف سے، چوتھے پہ جاتے ہیں حضرت ادریس سے، پانچویں پہ جاتے ہیں حضرت ہارون سے، چھٹے پہ جاتے ہیں موسیٰ سے ملتے ہیں، ساتویں پہ جاتے ہیں ابراہیم سے ملتے ہیں۔ سب سے ملاقات ہوتی جا رہی ہے، سب سلام و دعا کر رہے ہیں، معراج کی مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں۔ حضور سب سے ملے، آگے گئے، اس کے بعد آپ کو سیر کرائے گئی، جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو جہنم میں کیا ہوا، کیا دیکھا، وہ بھی آپ کو بتاتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے مقام پر پہنچے۔ اب ایسا مقام آیا جہاں جبرائیل ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں
تو میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں تھکے تو روح الامی کے بازو، تھکے تو روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، نکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ یہاں جبرائیل عرض کر رہے ہیں حضور اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میری انتہا ہے، اس کے آگے میری جانے کی اوقات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں، جبرائیل جو وہیں کا رہنے والا ہے، جو وہیں پہ رہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے حضور میری یہ اوقات نہیں ہے، مجھے یہ دیا نہیں گیا کہ میں اس کے آگے جاؤں، اس کے آگے تو صرف آپ جا سکتے ہیں، آپ کو یہاں کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کے لیے یہ مقام رکھے گئے ہیں، حضور آپ آگے جائیے، حضور آپ آگے جائیے۔ یہاں ایک بات اور عرض کروں گا، جبرائیل ایک بات، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نئی باتیں سن لیجئے، آپ سنتے ہوں گے یہ نئی بات ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب حضرت ابراہیم پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، میں آپ کے خادم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، کہیے تو میں آپ کی کوئی مدد کر دوں۔ حضور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر جبرائیل عرض کرتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو آپ اپنے خدا کو آواز دیجئے، آپ اپنے خدا کو بتائیے کہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میری امت مجھے آگ میں ڈال رہی ہے۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری امت مجھے آگ میں ڈال رہی ہے۔ پھر جبرائیل عرض کرتے ہیں اے خلیل کیا آپ کا کوئی پیغام ہے، کیا آپ کا یہ مین بات ہے سنیے، کیا آپ کا کوئی پیغام ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جاؤں، جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچاؤں؟ کیونکہ جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا، جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا، جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی پیغام ہے مجھے تو تاکہ میں وہاں جاؤں اور خدا کو پیغام پہنچاؤں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی حضرت جبرائیل میں حضرت ابراہیم میں، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضور بشکل نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں یہ باتیں سن رہے تھے، اور جب یہ مقام آیا جہاں جبرائیل کہتے گئے میں آگے نہیں جا سکتا، حضور فرماتے گئے تو نے میرے دادا حضرت ابراہیم سے کہا تھا میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جہاں نبی نہیں، رسول نہیں، فرشتہ نہیں، کوئی نہیں جا سکتا، میں وہاں جا سکتا ہوں۔ حضور فرماتے گئے تو نے ابراہیم خلیل اللہ سے کہا تھا میں تجھ سے کہتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا وہاں میں جا سکتا ہوں۔ یہ حضور، یہ ہمارے آقا، جہاں تو نہیں جا سکتا وہاں میں جاتا ہوں۔ اور تو نے میرے دادا ابراہیم سے کیا کہا تھا؟ کوئی پیغام ہے تو دو تاکہ میں خدا کی بارگاہ میں پہنچاؤں۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں تیرا کوئی پیغام ہے؟ تیرا کوئی پیغام ہے؟ میں خدا کی بارگاہ میں لے جاؤں؟ عرض کرتے ہیں حضرت جبرائیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانگتے کیا ہے؟ یہ بھی دیکھیں حضرت جبرائیل مانگتے کیا ہے؟ حضرت نے فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس بات کی منظوری دلا دیجئے، مجھے اس بات کی منظوری دلا دیجئے کہ کل بروز حشر جب آپ کی امت پل صراط پہ سے گزرے گی اس وقت میں اپنے پیروں کو بچھا دوں۔ کیوں مانگا؟ کیونکہ جانتے تھے یہ جو رسول ہے، یہ جو محمد ہے، وہ صرف اپنی امت سے پیار کرتے گئے، اگر ان کو خوش کرنا گئے تو ان کے امت کا بھلا چاہو حضور خوش ہو جائیں گے۔ یہ جانتے تھے جبرائیل، یہ جانتے تھے، تبھی مانگا حضور یہ بات کی منظوری دلا دیجئے کہ کل بروز حشر آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچئے نا وہ منظر کیا منظر ہوگا جہاں جبرائیل کے پر بچھے ہوں گے، پل صراط پہ جبرائیل کے پر بچھے ہوں گے، یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہوں گے، رب سلم یا امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو گزار دے سلامتی کے ساتھ۔ کیا منظر ہوگا۔ پھر یہاں
ہاتھ چھوٹا، رکاب چھوٹی، امیدیں ٹوٹی، نگاہیں حسرت کے بلبلے تھے. جب کوئی جاتا ہے تو اس کا دامن پکڑتے ہیں نا، دامن پکڑتے ہیں. یہاں تو دامن بھی نہیں آ رہا ہاتھ میں، نگاہیں حسرت کے بلبلے تھے. کہاں جا رہے ہیں حضور؟ خرد سے کہہ دو، خرد سے، اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. یہ آگے کی بات ہے نا، یہ مصرع حضرت امام احمد رضا کا مصرع بیان کر رہا ہے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے، گما سوچ، گما سے گزرے گزرنے والے. یہاں پڑے گئے یہاں خود جہد کے لالے. یہ سنتے لالے بولتے نا، لالے، ارے اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا میری مدد کرے گا. جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں واٹ لگی اس کی، واٹ کہتے ہیں نا. یہ اعلیٰ حضرت یہاں پڑے گئے یہاں خود جہد کے لالے. کیسے بتائے کدھر گئے تھے، کیسے بتائے کدھر گئے تھے. حضور آگے بڑھے، حضور آگے بڑھے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، حضور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ایک مقام ایسا آیا، حضور کشمکش میں ہے، جائے کہاں، جانا کہاں ہے. ایسا مقام ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نا، سراغ اینا و متا کہاں تھا، نشان الہ، نشان کیفا و الہ کہاں تھا. سراغ اینا و متا کہاں تھا، نشان کیفا و الہ کہاں تھا. نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے. یہاں لوگ کیا کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں گائیڈ کی حیثیت سے تھے، اس لیے حضور سیر کر رہے تھے. مجھے ذرا بتائیں گے، یہ جہاں جبرائیل نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور میں نہیں جا سکتا، آپ بھی جا سکتے ہیں، تو یہاں کون گیا، یہاں کون گیا؟ میرے آقا گئے. ایک مقام ایسا آیا، عرض کر رہا تھا، ایک مقام ایسا آیا حضور کشمکش میں ہے. یہ نشان کیفا، سراغ اینا، اینا عربی لفظ ہے، اینا مطلب کہاں، سراغ اینا و متا، متا مطلب کب، پھر نشان کیفا و الہ، کیفا مطلب کیسے، الہ مطلب کہاں تک. نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی رہبر ہے. کیسے بتائے کہاں جا رہے گئے، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے، کوئی منزل کا نشان بھی نہیں ہے. ایسے مقام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرم ہے. ابھی آپ کشمکش میں ہیں، جانا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، کس کی طرف جانا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں، ایک حسین صورت میں ایک نوجوان آ رہا ہے. یہ نوجوان کون تھا آپ کو معلوم؟ کہوں گا لیکن بعد میں. ابھی آپ اسے یاد رکھیں، یاد رکھیں تاکہ آپ کی بیداری بھی بیدار رہے. بیدار ہے نا آپ لوگ؟ تو ایک حسین نوجوان آ رہا ہے، قریب آیا، قریب آیا، قریب آیا، بہت قریب آیا. کتنا قریب آیا، آیا، سلام عرض کیا، جھک گیا، کندھے سامنے کیے، حضور کندھے پہ پیر رکھ کے آگے چلے گئے. اب یہ شخص کون تھا؟ اللہ تعالیٰ سے جب گفتگو ہوئی اس میں حضور نے اس بات کا ذکر کیا. تو کون تھا، ہم وہاں سماعت کریں گے. تو حضور آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. اب حضور دیکھتے ہیں پردے آ رہے ہیں، اب پردے آ رہے ہیں. اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو کوئی جائی نہیں دوئی کہ نہ کہے نہ تھے ارے تھے. اٹھے جو قصرے، حضور آگے بڑھ رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں، جب میں آگے بڑھا تو پردے آنے لگے. کیسے پردے آنے لگے؟ ایک جباری کا پردہ آیا، میں اس میں سے گزرا، میں جبار بن گیا. ایک کریمی کا پردہ آیا، میں اس میں سے گزرا، میں کریم بن گیا. ایک آگے گزرا، رحیمی کا پردہ آیا، میں اس میں سے گزرا، رحیم بن گیا. اس کے آگے گزرا، ایک پردہ آیا، جوادی کا پردہ آیا، میں اس میں سے گزرا، جواد بن گیا. اس کے آگے گزرا، کیا دیکھتا ہوں، ایک اور پردہ، ایک اور پردہ. پردے 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 پہ پردے آ رہے گئے، میں اس میں سے گزرتا جا رہا ہوں. اور وہ پردے کیسے پردے؟ وہ اللہ کی صفات کے پردے تھے. میں جہاں جہاں سے گزرتا گیا، میں جہاں جہاں سے جس پردے میں سے گزرتا گیا، وہ جو صفت والا پردہ تھا، وہ تمام صفتوں کے رنگ اللہ نے میرے جسم میں عطا کر دیے. جباری کے پردے میں سے گزر، جبار بن گیا. ایسے کرے اللہ فرماتا ہے جو میں رکھتا ہوں وہ بھی تو بھی رکھ لے. لیکن یہاں یہ گمان نہ ہو کہ جب تمام صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور نے بھی لی تو کیا حضور خدا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور خدا
نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. بے شک حضور آگے بڑھے. اب حضور آگے بڑھنے لگے. ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے. ابھی تو آؤ, جس کے لیے اتنا لمبا سفر طے کیا گیا ہے وہ باتیں آ رہی ہیں. حضور آگے بڑھے. اب آوازیں آنے لگی, اذن منی یا احمد, اذن منی یا محمد, اذن منی یا طیب, اذن منی یا طاہر. میں آگے بڑھتا گیا, مجھے آوازیں آتی گئی, آتے رہو قریبا اے محمد, قریبا بڑے محمد, قریب احمد, قریبا اثر, بڑے مجد. آگے آتے گئے, حضور بڑھتے گئے, قریب آتے گئے, بہت قریب آئے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا اذن منی, قریب آتے رہو. اب فرماتا ہے خدا, کف یا محمد, رکو اے محمد رک جا. اب تک تو آ رہا تھا, اتنی دور سے تو نے سفر کیا, مسجد حرام سے مسجد اقصی سے 7 آسمان, جنتوں سے جنت و جہنم, اس کے بعد یہ لامکا, پھر یہاں بھی سدرا, یہاں بھی تو چلتے آ رہا ہے. میں تیرے قریب, اب میں آتا ہوں, تو رک, میں آتا ہوں. اب اور کیا, میں درودوں کے جو گلدستے گئے وہ لے کے تیری طرف آتا ہوں. اب تک حضور بڑھ رہے تھے, اب یہاں خدا بڑھ رہا ہے. محمد تو رک, اب میں آ رہا ہوں. اب اللہ قریب آنے لگا, قریب آیا. کتنا قریب آیا. قریب کی جو منزل ہے قرآن فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. ادنا کیا ہے؟ ادنا اس میں تفضیل ہے. اس میں تفصیل سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادتی کے لیے آتا ہے. مطلب بڑا چڑھا کے بولتے نہیں, اس کے لیے نہیں, بلکہ زیادتی مطلب بہت زیادہ ہوا, بہت زیادہ. تو ادنا مطلب یہ کہ قربت میں بہت زیادتی ہوئی. کتنی زیادتی, میں آپ کو بتاؤں, جیسے میں نے اس مائک کو پکڑ لیا تو میرے ہاتھ اور اس مائک کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا, تمام فاصلے مٹ گئے. تو وہ فرما رہا ہے اتنا قریب ہوا کہ خدا نے اپنے دستے قدرت میرے کندھوں پہ رکھ دیے. خدا نے میرے کندھے پر اپنے دستے قدرت رکھ دیے. وہ خدا جو ہاتھ اور جسم سے پاک ہے, اتنا معلوم ہے ید اللہ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے. کیسا ہے پتا نہیں, کیفیت کیسی ہے پتا نہیں. وہ جانے جس کا ہے, جس کے اوپر رکھا گیا ہے وہ جانے. یا رسول اللہ, ہوا کیا جب کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ہوا کیا؟ حضور فرماتے ہیں جب کندھے پہ ہاتھ رکھا نزدیک کتنا تھا. حضور فرماتے میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا. وہ خدا جو شکل و صورت سے پاک ہے. حضور فرماتے حسین صورت میں دیکھا. یا رسول اللہ بتائیے, شوق بڑھ رہا ہے. یا رسول اللہ, جب آپ کے کندھوں پر خدا نے دستے قدرت رکھا تو کیا ہوا؟ یہاں ایک اور بات کروں گا, کندھے پہ ہاتھ کس کے رکھا جاتا ہے؟ کندھے پہ کس کے ہاتھ رکھا جاتا ہے؟ یار کے ہاتھوں میں رکھا جاتا ہے, یار کے کندھوں پہ رکھا جاتا ہے. وہ بھی ہر یار کے کندھے پہ نہیں, جو جگری ہوتا ہے, جو سب سے قریبی ہوتا ہے, اسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں اور کوئی قریبی تھا ہی نہیں. یا رسول اللہ بتائیے, آپ کے دستے, جب آپ کے کندھے پر, آپ کے شانوں پر خدا نے اپنا دستے قدرت رکھا, کیا ہوا کیا؟ حضور فرماتے گئے جب خدا نے دستے قدرت میرے کندھوں پہ رکھے تو جو ہو گیا اس سب کا علم مجھے ہو گیا, اور جو ہونے والا تھا اس کا علم بھی مجھے ہو گیا. یہ بات, کندھوں پہ ہاتھ رکھے تو کیا, جو ہو گیا اس کا علم, جو ہونے والا ہے اس کا علم. یہ ایک اور بات کہوں,
موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 پردوں میں ایک تجلی دیکھی، بے ہوش ہو گئے۔ 70,000 پردوں میں ایک تجلی دیکھی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اے رسول اللہ تیری عظمتوں پہ قربان، آپ کے تو شانوں پر خدا نے اپنا دستے قدرت رکھا۔ حضور بے ہوش ہوئے؟ نہیں۔ حضور بے ہوش ہوئے؟ نہیں۔ حضور بیٹھے؟ نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو تجلی دکھائی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، یہاں دستے قدرت رکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے گئے، اور بلکہ قرآن بھی فرماتا ہے، جب خدا نے دستے قدرت رکھا تو کیا دیکھا؟ بلکہ نہ نظر یہاں سے وہاں ہٹی، نہ پھری، نہ پلکیں جھپکی، نہ پلکیں جھپکی، نہ نظر یہاں سے وہاں ہوئی۔ کیا اتنے قریب سے موسیٰ نے 70,000 پردوں میں دیکھا، بے ہوش ہوئے۔ کیا ہمارے آقا دیکھے جا رہے گئے، کچھ نہیں ہو رہا ہے، نہ بے ہوش ہوئے نہ گرے، بلکہ دیکھے جا رہے ہیں، اپنے خدا کو دیکھے جا رہے ہیں۔ موسیٰ تمہاری عظمتوں پر قربان، تمہارا مرتبہ بہت عرف والا ہے، لیکن ہمارے آقا تو آقا ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، حضور دیکھے جا رہے ہیں۔ اب کیا؟ اب باتیں شروع ہوئی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، باتیں ہوئی۔ رسول فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے مولا میں وہ لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ جب کوئی مہمان جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں وہ لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ بتاتا حضور کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو اتنی عرفہ والا ہے، آپ تمام چیزوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہے، آسمان بھی اسی کا ہے، زمین بھی اسی کا ہے، چاند بھی اسی کا ہے، سورج بھی اسی کے ہیں، اور یہ سارے انسان بھی اسی کے ہیں، تمام چیزیں اسی کی ہے، تمام چیزیں، تمام مخلوقات اسی کی ہے، دونوں جہاں بھی اسی کے ہیں۔ کیا دینا ہے حضور کو؟ حضور کو دینا کیا ہے؟ خدا کو کیا دینا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں کون سا تحفہ پیش کرنا ہے؟ حضور جانتے تھے، کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے اگر اسے وہ دیا جائے تو اسے وہ لینے میں مزہ نہیں آتا۔ جیسے میں یہ کہوں میرے پاس پین قلم کی فیکٹری ہے، تو آپ مجھے کوئی ایک قلم لا کے دیں گے تو میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھوں گا، میرے پاس تو فیکٹری پڑی ہوئی ہے، حالانکہ ہے نہیں، میں بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ اگر میرے پاس فیکٹری ہے تو آپ مجھے پین لا کے دیں گے تو مجھے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میری کاپی کی فیکٹری ہے، آپ مجھے کاپی لا کر دیں گے، کوئی حیثیت نہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز لا کر دیں جو میرے پاس نہیں ہے تب پتا چلے گا ہاں یہ چیز کوئی چیز ہے، یہ چیز کام کی ہے۔ تو اللہ کو دینا تھا، کیا دینا تھا؟ حضور فرماتے گئے جو تیری بارگاہ میں نہیں، کیا نہیں؟ عاجزی نہیں ہے، خدا متکبر ہے، عاجزی کرتا کون ہے؟ کوئی اس سے بڑا ہوتا ہے تب عاجزی کی جاتی ہے، اور خدا سے بڑا کوئی نہیں۔ تب حضور فرماتے ہیں عاجزی لے کر آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں۔ جب یہ کہا تو اللہ بھی فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تم پر سلامتی ہو اے نبی۔ پھر باتیں ہوئی، اور باتیں ہوئی، باتیں بڑھتی گئی، بہت باتیں ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا کیا؟ باتیں ہوئی، ایک مقام پہ یہ کہا گیا، وہ بات جو چھوٹ گئی تھی پیچھے وہ بھی کہہ دوں یہیں پہ، جو نورانی شکل کا آیا تھا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ جو نورانی شکل کا آیا تھا اور آپ اس کے کندھے پہ رکھے گئے تھے، کون تھا؟ حضور عرض کرتے ہیں مولا وہ کون تھا جو جہاں کوئی نہیں، نہ فرشتہ، نہ کوئی رسول، نہ کوئی نبی، کوئی آ ہی نہیں سکتا، ایسے مقام پر کون حسین صورت میں آیا جس نے مجھے راستہ دکھایا، جس کے کندھے پہ میں رکھ کے اوپر آیا ہوں؟ آخر وہ کون تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ارے وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا ہے، ابھی
میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے. ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے اور وہ آپ کی نسل میں ہی پیدا ہوگا، آپ کی نسل میں ہی پیدا ہوگا. کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو مرتبہ ہم نے تمہیں رسولوں میں عطا کیا وہ مرتبہ ہم نے اسے کسے جو حسین صورت میں آیا اسے ہم نے وہ مرتبہ اسے جو اولیاء کی جماعت میں عطا کیا. کون کون کون؟ سب بولے کون تھے؟ غوث اعظم تھے وہ. جہاں کوئی نہیں وہاں ہمارے غوث گئے تھے، ہمارے غوث. تبھی تو پیر بنایا ہے نا انہیں اللہ، تبھی تو پیر بنایا ہے. تو یہ بات ہوئی. اب آگے خدا فرماتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں، سنیے، آپ جانتے ہیں، توجہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں میں نے کس کے لیے بنائی؟ یہ تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ رسول عرض کرتے ہیں مولا تو جانتا ہے. بات کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، مولا تو جانتا ہے، میں کیا جانتا ہوں. مولا تو جانتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کس کے لیے. خدا فرماتا ہے چل محبوب، چل محبوب، چل تجھے دکھاتا ہوں کس کے لیے گئے، یہ اس کا مالک کون ہے. چل محبوب. یہاں سواری بڑی، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور چلنے لگے، حضور جا رہے ہیں. وہ خدا جو آنے جانے سے پاک ہے وہ بھی جا رہا ہے. سوچئے نا ذرا سا، سوچئے، یہ تصورات کی دنیا میں چلتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جا رہا ہے، ساتھ میں حضور بھی جا رہے ہیں. جب پردے اٹھائے گئے خدا فرماتا ہے اے محمد دیکھ دیکھ دیکھ، یہ وہ ہے جس کے لیے میں نے یہ تمام جہان بنائے گئے، جس کو میں نے ان تمام جہانوں کا مالک بنایا ہے. جب حضور دیکھتے گئے کہ پردے کے پیچھے کون ہے تو حضور فرماتے گئے یہ تو میں ہی تھا، یہ تو میں ہی تھا. یہ چیزیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند و سورج میرے آقا کے لیے بنائے گئے ہیں، ہمارے آقا کے لیے. حضور نے معراج کی کیوں کی معراج؟ اپنی امت کے لیے کی، اپنی امت کے لیے معراج کی. اب ایک بات اور، امت کے لیے معراج کی کیسے؟ 70,000 مرتبہ خدا نے پوچھا اے محمد مانگ، تجھے کیا مانگنا ہے؟ 70,000 مرتبہ کہا رسول نے میری امت کی بخشش فرما دے. جتنے بار پوچھا مانگ مانگ مانگ، حضور فرمائے بخشش بخشش بخشش. یہ حضور کی امت سے محبت دیکھیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اے محمد تمہاری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہاری امت کو، تمہاری آدھی امت میں ڈال دیتا ہوں جنت میں، آدھی امت ڈال دیتا ہوں جنت میں. تم یہ پسند کرتے ہو یا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کو شفاعت عطا کر دی جائے، یعنی سفارش. تو حضور فرماتے ہیں اے میرے مولا مجھے شفاعت عطا کر، شفاعت عطا کر، کیونکہ جب تو میری آدھی امت کو جنت میں ڈالے گا تو جو بچی ہوئی آدھی امت ہے وہ کس کا منہ دیکھے گی، وہ کس کے پاس جائے گی. اس لیے مجھے شفاعت عطا کر. مولا فرماتا ہے جا، تو جس کی شفاعت کرے گا ہم اسے جنت دے دیں گے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اب تحفے دیے یہاں سے، اب وہاں سے بھی تحفے ملتے ہیں نا. مہمان جب جاتا ہے تو وہاں سے بھی تحفے ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں کیا دیا؟ نماز دی. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ نور المؤمن. اور ایک حدیث یہ بھی ہے الصلاۃ معراج المؤمن. نماز مومن کی معراج ہے. حضور نے معراج کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے، اور ہماری معراج یہ کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھیں، یہ ہماری معراج ہے. تحفے میں بہت 3 چیزیں عطا کی گئی. اس میں سے ایک چیز
اس میں سے ایک چیز کیا دی؟ نماز عطا کی، اور 60 اور 6 مہینے کے روزے عطا کیے گئے۔ کتنے مہینے کے؟ 6 مہینے کے روزے عطا کیے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تمام چیزیں، وہ تحفے تحائف لیے، مطلب جو امت کے لیے تھے وہ لیے اور آئے۔ 50 نمازیں اور 60 مہینے کے روزے، 6 مہینے کے روزے وہ لیے اور آئے کس کے پاس؟ ابراہیم نے نہیں روکا، حضرت ابراہیم نے نہیں روکا، چھٹے آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ نے روکا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکو، یہ جو 50 نمازیں لے کر آئے ہو اور 6 مہینے کے روزے لے کر آئے ہو، آپ کی امت اس کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، واپس آئیے۔ حضور جاتے ہیں کم کراتے ہیں، جاتے ہیں کم کراتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے حضور جائے گئے آئے گئے جاتے گئے آتے گئے، نمازیں کم کراتی گئی، بچی کتنی؟ 5 نمازیں بچی، 1 مہینے کا روزہ بچا۔ جب یہ تمام چیزیں ہوئی، اب آپ یہاں بھی پوچھیں گے ابراہیم نے نہیں روکا، موسیٰ نے کیوں روکا؟ اس لیے کہ کیونکہ موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے، موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے تھے، تو وہ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے حضور کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آ رہے تھے، اس لیے کہتے تم جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنی آنکھوں میں لے کر آؤ، میں تمہیں دیکھوں گا، تم اللہ کو دیکھو، میں تمہیں دیکھوں گا، جاؤ آؤ جاؤ۔ 9 بار گئے، 9 بار آئے، اور آپ اللہ اور حضرت موسیٰ حضور کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے رہے۔ اب یہاں جب بچی نمازیں کتنی؟ 5 اور 1 مہینے کے روزے، تو خدا فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ گمان مت کرنا، تو یہ گمان مت رکھنا، تو یہ مت سوچ، تو یہ خیال مت کر کہ میں نے 50 نمازیں معاف کی، بچائی 5، تو ایسا مت سوچنا کہ میں نے نمازیں کم کر دی گئے تو ثواب بھی کم کر دیا، بلکہ اگر تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو اسے 50 نمازوں کا ثواب دوں گا میں، اور 1 مہینے کے روزے تو 6 مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے، نمازیں دی گئی۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب یہاں ایک بات اور، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی 70,000 پردوں میں دیکھی تو کیا ہوا؟ بے ہوش ہوئے۔ ساتھ میں کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے گھوما کرتے تھے، کیوں پتا؟ کیونکہ آپ جسے دیکھتے وہ اندھا ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا، وہ بھی 70,000 پردوں میں دیکھا، تو کیا پردے ڈال کے گھوما کرتے تاکہ کسی پہ نظر پڑ جائے گی تو وہ بھی اندھا ہو جائے گا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پہ قربان، آپ جب تشریف لائے آپ نے پردہ نہیں ڈالا۔ کیوں نہیں ڈالا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پردہ وہ ڈالتا ہے جس کے سامنے پردہ نہیں ہوتا۔ ہمارے آقا کے چہرے کے سامنے تو پہلے ہی سے 70,000 پردے گئے، 70,000 پردوں میں حضور کی حسن کو چھپایا گیا ہے، یہ حضور کی شان۔ پھر اب آپ کہیں گے کہ بشر میں وہ طاقت کہاں جو خدا کو دیکھ سکے؟ بشر میں وہ طاقت کہاں جو خدا کو دیکھ سکے؟ حضور بشر تو تھے نہیں، آپ وہاں گئے تو اپنی حقیقی صورت میں گئے، اور جب وہاں سے آنے لگے فرشتوں کی، جب 7 آسمان میں جو فرشتے تھے وہ نوری مخلوق تھی، فرشتے کیسے بنائے گئے ہیں؟ نور سے بنائے گئے۔ خدا فرماتا ہے یہاں تو میرے سے ملنے آیا، اپنی حقیقی صورت میں آیا، اب تو آگے جائے گا۔ وہ فرشتے گئے، وہ تجھے دیکھ نہیں پائیں گے، تو نوری لباس پہن لے۔ حضور جب 7 آسمان پر گئے تو نوری لباس
پہنا. اس کے بعد خدا فرماتا ہے جب اس کے آگے تو جائے گا یعنی دنیا میں صدیق و عمر کے سامنے, عثمان و علی کے سامنے, تو وہاں وہ تجھے نہ حقیقی صورت میں نہ نوری لباس میں تجھے دیکھ سکیں گے, بلکہ وہاں تو بشری لباس پہن کے جا تاکہ وہ تجھے دیکھ سکے. پتا چلا کہ حضور بشر نہیں, لباس بشر نہیں. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. اس کے بعد کیا ہوا, اب آپ کو یہاں پر توجہ بہت زیادہ دینی ہے. جب حضور تشریف لائے زنجیر بھی ہل رہی تھی. کیا زنجیر بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا. زنجیر بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا, اور جو غسل فرمایا تھا, جو پانی وہ بھی بہ رہا تھا. یہ کیا معاملہ ہے؟ بستر چند منٹوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے, چند منٹوں میں, اور وہ جو جالی, وہ جو زنجیر تھی, آخر وہ اتنی دیر تک ہل کیسے رہی تھی؟ کیا معاملہ تھا؟ اگر بچہ بھی زور سے دروازہ, بچے کی عادت یہ ہوتی ہے زور سے دروازہ کھلتا ہے, تو زنجیر اتنا نہیں ہل دی. لیکن یہاں حضور کا ہر کام تو نزاکت سے ہوتا ہے نا, ہر کام نزاکت میں, تو حضور نے اتنی زور سے تو کھولا نہیں ہوگا, ایک دم آرام سے کھولا ہوگا. اس کے بعد وہ زنجیر ہل رہی تھی. آپ کو سمجھاؤ کیسے؟ اس کے بعد یہ معاملہ, ابھی اتنا لمبا سفر ہوا. حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے. یہ جو 1 مہینے کا سفر ہے, مان لیا براق پہ گئے, چلے ہو گیا. اس کے بعد راستے میں 12 مقامات پر نمازیں ادا کی 12 مقامات پر کم و بیش. تو ہماری طرف تو نمازیں تھی نہیں کہ بھائی 1 منٹ میں ہو جائیں گے 2 رکعت, ہماری طرف تو نہیں تھی نا, وہ حضور کی نماز تھی. پھر بھی 1 منٹ مان لے تو 12 کا ڈبل 24 منٹ ہو گئے. 24 منٹ تک بستر ٹھنڈا رہتا ہے, ہو جاتا ہے بستر ٹھنڈا بھائی. زنجیر بھی ہل لی تھی 24 منٹ, یہ 24 منٹ ابھی اتنا خالی نماز کا. اس کے بعد حضور جب وہاں گئے, کہاں؟ مسجد اقصیٰ میں. اور مسجد اقصیٰ میں ایک اور معاملہ پیش آیا تھا, وہ میری ختم ہوتے آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ, یاد رہا تو. جب مسجد اقصیٰ میں گئے تو وہاں پر 1,24,000 نے انبیاء کرام نے بیانات فرمائے. اگر ہر نبی کو 2 منٹ بھی دیں تو کتنا ہو گیا؟ میں اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں, کتنا حساب کروں بیٹھ کے, آپ بھی نہیں فوری طور پہ کر پائیں گے. اس کے بعد 7 آسمان کا سفر, اس میں 7 آسمان سے آپ نے ملاقات کی, دریا دیکھے, جنت کا نظارہ کیا, جہنم کا مشاہدہ کیا. اور زمین و آسمان کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ. زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا تھا؟ 500 سال کا. مان لیا پڑے جھپکتی چلے گئے, لیکن پھر آسمان میں پھر جنت جہنم اس کی چیزیں دیکھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے, بہت راز و نیاز کی باتیں ہوئی, بہت باتیں ہوئی. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی, کتنا ٹائم ہو گیا. سمجھاؤ یہ معاملہ کیسا تھا, سمجھاؤں ہے نا؟ بیدار آپ لوگ سب کہیں گے بیدار ہے. یہ کیسے ہوا معلوم؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اس کو اپنے ایک مصرے میں, کیونکہ اعلیٰ حضرت کا ہر کلام بہت جامع ہوتا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. سن رہے ہیں نا؟